دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو۔ حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی، اب پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا انداز۔ میرے بھائی ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ۔ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں۔ کہتے گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ بتائیں تو صحیح، جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں وہ انسان جو کھڑے ہو کر بیچارہ پیشاب کر لیتا ہے صرف وہ علمی ترقی کی بنیاد پر۔ تو بہت بڑا، میں کوئی مذاق نہیں اڑانے آیا سائنس کا، لیکن کہیں کچھ جگہ ایسی کہیں پہنچ گئی اور ابھی ایسی جگہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کہہ دیں پھر وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو صدیاں لگتی۔ ایک آسان سی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے۔ یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے، شوگر ہوئی ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو، بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو، وزن زیادہ ہوا ڈاکٹر کہہ رہے صبح پیدل چلو۔ اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے۔ ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم ہے تو پوری تعلیمات کے راز کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں، پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں۔ آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے، آمینہ کے لال کے قدم موجود۔ اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں، حضور کی طرف آئیں۔ کل بھی ہماری ترقی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک، اور انشاءاللہ جنت بھی انہی کے قدموں میں ہے۔ جس کے قدموں میں جنت ہے پھر ہم اسے چھوڑ کے کہاں جاتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں فرینڈشپ ہے، یہ ہے وہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں سن لو، غور سے سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کو سمجھا ارے حضرت آپ لوگ بڑے شکی لوگ ہو، ہم ایسے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کتنا پرہیزگار ہے تو؟ کتنا ہے؟ غوث پاک کی طرح ہے؟ اور نہیں حضرت استغفر اللہ، میں ان کی طرح کیسے ہو سکتا؟ میں کہا چلے پھر بہت اچھی بات ہے، جب غوث پاک کی طرح نہیں ہے تو پھر بہت اچھی۔ غریب نواز کی طرح ہے؟ کہا استغفر اللہ، وہ ہمارے مرشد ہمارے آقا، ہم ان کی طرح کیوں؟ میں نے کہا غوث پاک اور غریب نواز جس کی پاکیزیوں پر سر خم کرتے ہیں اس ذات کو کہتے ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور عورتیں جن کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھا سکتی ہے اس ذات کو کہتے ہیں سیدہ مریم۔ کسی مرد کا منہ نہیں دیکھا۔ اب سنو آقا کا فرمان سنو، ابن الجوزی لکھتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر داؤد جیسا متقی مرد ہو، توجہ کر لیں میری بہنوں کی بھی طرف، منگیتروں کے ساتھ اگر جا کر کے سب کچھ لٹا رہی ہے بچیاں، تو یہ بہت دکھ کا مقام ہے۔ بہنیں گائیڈ کرتی ہے چھوٹی بہنوں کو، بڑی بہنیں، کہ تیرے منگیتر کا فون آئے گا تو یہ ڈائلاگ کہنا، انا للہ و انا،
اور پھر اس کے بعد منگیتر کے ساتھ رہتے رہتے بائک پہ بھی سیر و تفریح بھی، یہ بھی وہ بھی، بعد میں وہ کہہ دیتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا. اور کیوں نہیں کرنا؟ کہ اس کے منہ سے بدبو آتی. تو تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سارا محلہ دیکھ چکا کہ بائک پہ منگیتر کے ساتھ گئی، فوٹو کھچائی، ویڈیو بنایا، دریاؤں کی میں گھوما. اب جب اس کو چھوڑ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، کون اختیار کرتا ہے اس کو؟ اس کی زندگی برباد. پھر ماں باپ کو رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے، پھر اس کو بھی رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے. اب تو برباد ہو گئی، تو اب برباد ہونے اب کیا؟ حضور کی بات مانی تم نے؟ آقا کا فرمان تو اس پہ کان دھرا تم نے؟ نہیں دھرا. تو یہی ہوگا جب تم آقا کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، بربادی مقدر ہے. حضور کے فرمان پہ کان نہیں دھرتے، برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بربادی مسلمانوں کی کبھی نہیں ہوتی اگر حضور کے فرمان پہ عمل کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا نے تو اتنا پوتر اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ چچا کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی چچا زاد بھائی سے، ماموں کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی ممیرے بھائی سے، پھپھی کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی پھپیرے بھائی سے، سالیاں پردہ کرتی تھی بہنوئی سے. کیا ہو گیا؟ بھابیاں پردہ کرتی تھی دیور سے. کیا ہو گیا؟ نہیں ہم بہت پاکیزہ سوچ کے لوگ. آقا فرما رہے داؤد جیسا پرہیزگار مرد ہو اور مریم جیسی پارسا عورت ہو، اور دونوں اگر ایک ساتھ رہنا چاہیں، میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اس سے بڑی بات اب میں کیا عرض کروں جو کہنے جا رہا ہوں. ذرا توجہ کریں. احتیاط، تقوی، پرہیزگاری. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی چوکھٹ پہ بیٹھے. چوکھٹ سمجھتے ہیں نا؟ گیٹ کا جو حصہ چوکھٹ. ابھی کے بچے نوجوان پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ اب تو چوکھٹیں ختم ہو گئی، بڑے بڑے گیٹ ابھی آگے نا اس کی جگہ. تو بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے دروازے ہوتے تھے، اس پہ ایک چوکھٹ ہوتی تھی. بڑے بوڑھے چوکھٹ پہ بیٹھنے سے ہی منع کرتے تھے. کیوں منع کرتے تھے کبھی پوچھا نہیں، لیکن بیٹھنے کبھی نہیں دیا. نہ چوکھٹ پہ پیر رکھنے دیا، نہ کبھی چوکھٹ پہ بیٹھنے دیا. اس وقت تو اتنا شعور نہیں تھا کہ پوچھتے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چوکھٹ پہ بیٹھے. جب یہ روایت سامنے آئی تو پتا چلا کہ چوکھٹ پہ بیٹھنا کیوں منع کرتے. ذہن میں آ گئی بات. لیکن کوئی فرض واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات تقوی کی. اور رخ ہے راستے کی طرف، گھر کی طرف رخ نہیں ہے، راستے کی طرف رخ ہے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ جیسی ہستی چوکھٹ پہ بیٹھ کے روڈ کی طرف منہ کرے. سوچ، اس کا مطلب ایسے لوگوں کو بھی لوگ ٹوکتے تھے. اور وہ کیا معاشرہ تھا جس وقت تو ٹوکنے والے کو لوگ دھمکاتے نہیں تھے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے. ابھی تو اس کے اوٹے پہ بیٹھے، اس کے نکڑ پہ بیٹھے، اس کے زینے پہ بیٹھے. یہ آج اپنی زندگی ہوگی. وہ مسلمان جو کبھی مسجد کے زینے پہ نہیں بیٹھتا تھا، آج وہ لوگوں کی چوکھٹ پہ اور دروازوں پہ اور زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کھیل رہا ہے. یہ زندگی ہو گئی اس جوان کی جو لوگوں کی مقدر کو جگانے کا ذریعہ بنتا تھا، قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا تھا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. امیر المومنین آپ چوکھٹ پہ بیٹھے اور رستے کی طرف منہ کر کے. حیرت ہے. آپ نے میں ادھر آ، تجھے بتاؤں میں کیوں بیٹھا ہوں رستے کی طرف. کہا کیوں؟ کہا کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی. حفصہ کون؟ ام المومنین سیدہ حفصہ. یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور بہت چہیتی بیوی. بہت ساری بیویاں چہیتی تھی، لیکن جو بہت زیادہ لاڈلی بیویاں تھیں ان میں سے ایک سیدہ حفصہ تھی. ان لوگوں کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی بارگاہ رسالت. کسی کو کوئی بات منوانا ہوتا تھا تو ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا. یہ حفصہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی زوجہ اور بیوی ہے. اب دو رشتے جڑے ہیں. نمبر ایک، وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اس لیے کہ ان کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے، لیکن وہ عمر ابن خطاب کی ماں بھی ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہے. جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ رسول اللہ کا رشتہ ازدواج ہے جس کا تقدس کا یہ عالم ہے کہ جن کی بیٹیاں تھی ان کی ماں بھی بنا دی. ام المومنین ہے. دو مقدس رشتوں کا سنگم ہوتا ہے. لیکن تقوی فاروقی کیا ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے وہ عجائب بنائے ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی.
مل سکتی. چراغ لے کر نہیں, جاؤ سورج لے کے تلاش کرو ایسے متقیوں کو جن پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا تو یہ پوچھتا ہے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں روڈ کی طرف, راستے کی طرف رک کر کے, شوق سے نہیں سن کیوں بیٹھا ہوں؟ میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور میری بیوی اپنی میکے گئی ہے. میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور میری خود کی اپنی بیوی میکے گئی ہے, تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا. میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا ہوں. اللہ کے بندو ذرا دیکھو, یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے. آج لڑکیوں سے دوستی, ان کے ساتھ گھومنا اور اس کو کوئی گناہ نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو عورتوں کے درمیان بیٹھتا ہے مسلسل اس کے دل پر سیاہی نازل ہوتی ہے اور اس کا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے. اس عورتوں کے ساتھ, اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں. عورتیں آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں, ہم سے بھی کر لینا. آقا فرماتے لا افصح من النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. حضور نے کبھی مصافحہ تک نہ کیا عورتوں کو کبھی بے پردہ آنے نہیں دیا جب سے پردے کا حکم نازل. حضور کی پاک ازواج کے سامنے کبھی بے پردہ کسی کو جانے نہیں دیا, بلکہ ایک نابینا صحابی ان کے سامنے بے پردہ آ گئی, یعنی چہرہ کھول کے فرمایا پردہ کرو. تو پوچھا کس سے؟ ان سے. کہا یہ تو نابینا. کہا یہ نابینا ہے, تم تو بینا ہو. آج تو شادی ہوتی ہے تو دوستوں کو ملانے لے جاتے, یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ اور یہ اور اس کے بعد جو آگ لگتی ہے وہ یہ. استغفر اللہ. آخری بات عرض کروں, یہ لڑکا لڑکی کی دوستی اسلام میں نہیں. اگر کسی کی ہے ابھی ختم کرے, ابھی توبہ کرے. کہا اب اتنے دن دوست بنا اس کا کیا, ہم نے کہا نکاح کرو, شادیاں کرو. ہمیں رشتہ بنانے کیا, ہمارے یہاں شادی سے پہلے کسی رشتے کی اجازت نہیں ہے. اور میں تو بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ جو لڑکے دوستیاں کرتے ہیں اس کو عشق اور محبت کا نام دیتے ہیں. کوئی محبت نہیں. اگر اس کے دل میں اتنی محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے بے وفائی کیوں کرتا؟ جو ماں نے موت کا منہ دیکھ کر کے اس کو جنم دیا ہے وہ اپنی ماں سے کرے گا کسی اجنبی سے کرے؟ اگر لڑکی اتنی پیاری ہے تو وہ اپنی بہن سے کرے گا, کسی اور سے کیوں کرے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے بھائی, تو اپنا کپڑا سوچ, جو کپڑا تو پہنتا ہے اور جو کپڑا دوسرا پہنتا ہے, تو اپنے کپڑے سے اچھا تجھے دوسرے کا کپڑا نہیں لگتا, لیکن اپنی بہن سے اچھی تجھے دوسرے کی بہن کیسے لگتی؟ اپنی ماں سے اچھی تجھے دوسری کی بیٹی کیسے لگتی؟ اس کا مطلب محبت نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطنت چھپی ہوئی, کوئی نہ کوئی گندگی چھپی ہوئی, اور اس کو زنا کہتے ہیں, اس کو بدکاری کہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں دوستی کا. اگر آپ کو ضرورت ہے آپ شادی کریں نا, اسلام نے. میں تو جوانوں کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. لوگ میرے کچھ دوست میری بات کا مذاق اڑا رہے تھے, میں نے کہا نہیں میں ساتھ ہوں, اب بھی کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹوں کا حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. جیسے بچپن میں کہا مجھے کھلونے کی ضرورت ہے کھلونے دلا کے دو, مٹھائی کی ضرورت ہے مجھے مٹھائی دلا کے دو, کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دلا. اگر بیوی کی ضرورت ہے حرام کام مت کرو, اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بیٹھو مجھے بچپن میں کھلونا دلایا تھا اب مجھے بیوی چاہیے اور ان کو دینا ہو, آپ کا حق ہے. کھلونا مانگنے میں نہیں شرمائے تو بیوی مانگنے میں کیوں شرماتے؟ یہ بزدلوں کا کام ہے ناجائز حرام دوستی کرنا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, سلوٹ کریں گے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے کہو گے کہ میں نے مردوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا, عورتوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا, سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میں نے نکاح کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی. جائیے کھڑے رہیے, مردوں کا کام ہے, آپ مرد بنیے, حرام کام نہ کیجیے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ, اور ہم دعا کرنے والے, اور ہماری اوقات کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے اللہ نے اپنے کرم سے خود پہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کیا کرے گا. جس کا اللہ خود مددگار ہو جائے. اور شادی کرنے کی کوئی 22-25 سال عمر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے ہمیں قانون دے دیا, بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر شروع ہو جاتی. آپ بالغ ہو گئے, آپ کی عمر شروع ہو گئی. آپ کہاں کہ اگر آپ حرام کام کرو گے نقصان کتنے؟ نمبر 1, اول چیز تو عمر گھٹے گی, روزی ختم ہوگی, صورت پر لانتے برسے گی. بہت لگا لو, بڑے بڑے کریم لگا لو, فیس واش استعمال کر لو, مہنگے کاسمیٹک آئٹم آج سب سے زیادہ بک رہے ہیں, پھر بھی صورتوں پہ لعنت برس. پہچان میں نہیں آتے مومن ہے کہ غیر مومن, سلام کریں کہ نہ کریں.
برا مت ماننا، بستیوں میں جا، ورنہ مسلمانوں کے چہرے پہچان، ان کے چہرے کا نور بتاتا تھا یہ کسی مومن کی اولاد ہے. اور اس وقت تو کوئی کاسمیٹک آئٹم کا، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ استعمال کرو، اللہ نے دیا ہے اس میں حرام نہیں ملا ہے تو کرو، اچھی بات. دیکھیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ حدیث ہے یسروا ولا تعسر بشروا ولا تنفر، آسانی بتاؤ مشکل میں مت ڈالو، خوشخبریاں سناؤ متنفر مت کرو. آپ اچھا لباس پہنتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے، پہنیے، انجوائے کیجیے، اچھی بائک استعمال کریے، اچھا موبائل کریے، اچھا کھانا سب اچھا کیجیے، عمل بھی اچھا کریے. حرام کام چھوڑ، حرام کام چھوڑ دو. اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. ہمارا مذہب رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. یہی تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک صاحب نے اسی کو اچھے کپڑے پہننا یہ مولوی لوگوں نے کب سے سیکھ لیا. میں نے کہا مولوی تو پہنتا تھا، اس کی خیرات میں لوگ پہنتے ہیں. ورنہ بتا دو کوئی ایسی کمپنی کا مالک جو آج سے 900 سال پہلے روزانہ نیا لباس اتنا مہنگا پہنا ہو کہ بادشاہ کوئی میسر نہ آیا ہو. ارے وہ جو سب سے پہلے جس نے پہنا ہے وہ بھی مولوی تھا اپنے زمانے کا، جسے دنیا غوث الاعظم دستگیر کے. اور کیا بات ہے. مجھے کسی نے کہا کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نیا پہن رہا ہے. میں نے کہا بیت المال کی چوری کا پہن رہا ہے تو مجھے کیا متاثر کرے گا؟ میرا مرشد غوث اعظم تو خود کی کمائی کا پہن چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکے میں پیون والا پہنا، لیکن جب مدینہ منورہ میں مغرور سردار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملنے آتے اور یہ سوچ کے آتے کہ اچھے پہن کے چلو تاکہ محمدی عربی کو مروب کر دیں گے، تو حضور ان کے آنے سے پہلے ان سے اچھا پہن کر بیٹھا کرتے تھے، اور وہ جو تحفے لے کے آتے تھے اس سے زیادہ تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے. وہاں تو صرف کپڑوں کی چمک تھی، یہاں تو چہرہ بھی بے مثال تھا، بیٹھنا بھی بے مثال تھا، انداز زندگی بھی بے مثال تھا. لوگ آ کے ڈھیر ہو جایا کرتے تھے کہ یہاں تو صرف کپڑے ہیں اور یہاں تو حسن بھی رشک سے دیکھتا نظر آ رہا. انجوائے کیجیے. انجوائے کیجیے، بھرپور انجوائے کیجیے. اور یہ بھی بات کہوں آپ سے، لباس کوئی پہنیے، حرام کام مت. حلیہ آپ کا کیسا بھی ہو، دل آپ کا مومن. آپ کے سر کے بال کسی بھی انداز کے سجے ہو، آپ کے دل میں تقوی، التقوی ہونا. آپ کی نگاہ کبھی بہکنی نہیں چاہیے، آپ کی سوچ کبھی بہکنی نہیں چاہیے، آپ کی فکر کبھی بہکنی نہیں چاہیے. تو بات ختم کرتے جو کہہ رہا تھا، دو بات کہوں گا. نمبر ایک یہ بہت ساری باتیں کہنی تھی وہ چھوڑ دیتا ہوں، کہیں تو ختم کرنا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو کہ 6 سال کے بعد آئے تو 6 گھنٹہ بولیں گے، ورنہ آپ کہیں گے کہ تھکا دیا ہمیں. ہم تو نہیں تھکیں گے، اس لیے کہ یار کا ذکر آئے تو ہم تو چاہتے ہیں یار کا ذکر کرتے کرتے موت آئے تو مقدر کی معراج. ساری تھکن اس وقت تو چور ہو جا، ختم ہو جا. تھکن کو تھکن آ جاتی ہے جب ایک بار محبوب کا نام زبان پر آ جاتا، اس وقت تو موت بھی آسان ہوتی ہے. محفلیں کیا چیز ہے، محبوب کا نام آ جائے تو موت بھی آسان ہو جائے. محفل کیا چیز ہے اور تھکن کی کیا اوقات ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہیں تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان کیوں نہیں. 2 باتیں کہتا ہوں. نمبر 1، اگر کسی کی بیٹی بہن پر دوستی کا ہاتھ ڈال کر کے بدی کی تو حدیث سن لیں. حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی. نیکی کی تاثیر وہ ہے، نیکی کا صلہ مل کے رہتا ہے. کوئی کرے، تھوڑی سی سبق سنانے کے لیے اگر غلطی کروں، مشائخ سادات موجود ہیں، نام تو سب کے نہیں جانتا لیکن بزرگ چمکتے چہرے بتا رہے ہیں، مشائخ بھی علماء بھی ہیں. سبق سنانے کے لیے ایک بات آپ کو، اگر کافر بھی نیکی کرے، سن لیں آپ، اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کو بھی صلہ دیتا ہے. اگرچہ کافر کی نیکی کا صلہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس کو کوئی نہ کوئی اللہ ضائع نہیں کرتا. نیکی کسی کی ضائع نہیں کرتا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کافر کی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے وہ، یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے آخرت میں صلہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے آخرت پہ ایمان نہیں رکھا تو ان کو یہی دے کے ختم کر دیا. دیکھیں کیا صلہ ملتا ہے کافر کو بھی. سبق سنانے کے کہہ رہا ہوں، پسند آئے تو قبول کر لینا، نہیں پسند آئے تو یہیں چھوڑ جانا. میدان کا نام کیا ہے؟ ہاں، مہیلا سماج میدان ہے، یہیں چھوڑ جانا. مہیلاؤں کی طرح پھڑیاں مت باندھنا، چھوڑ جانا ہی.
کافر بھی اگر نیکی کرے صلہ دیتا ہے. آخرت میں نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں, لیکن دنیا میں صلہ دیتا ہے. ایک کافر تھا جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا, بہت عدل کیا اس نے, مشہور تھا. اس کا نام تھا نوشیروان. توجہ, نیکی کا صلہ بتا. کیا نام تھا اس کا؟ نوشیروان. لوگ اس کو عادل کہتے ہیں, ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں اس کو عادل کہنے سے. احتیاطاً ہم حضور مفتی اعظم کے غلام, احتیاط, ہمارے احتیاط بہت زیادہ ہے. بہرحال لوگ اس کو عادل کہتے ہیں, اور اس کی زندگی میں آیا ہے کہ وہ عدل کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب سمجھ گئے بات. کس نے عدل کیا؟ نوشیروان نے. نوشیروان کا بیٹا کون؟ یزدجرد. یزدجرد کی 3 بیٹیاں. نوشیروان, اس کا بیٹا یزدجرد, اس کی کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں. ایران کی جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ, وہ کئی عورتیں کنیز بن کر آتی ہیں, اس میں سے 3 بیٹیاں بھی کنیز بن کر آتی ہیں, اور وہ تینوں بیٹیاں بادشاہ کی تھی. کس کی پوتی تھی؟ نوشیروان کی. نوشیروان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے درمیان عدل کرتا. ان تینوں کو دیکھا فاروق اعظم نے, یہ کون ہے؟ کہا یہ یزدجرد کی بیٹیاں, اس کے گھر کی ہے. فاروق اعظم نے کہا ان کو بیچ دو. مولا کائنات, کئی روایتیں, ایک روایت یہ بھی, مولا کائنات نے کہا امیر المومنین یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا مجھے بیچ دو. آپ کیا کریں گے؟ کہا بیچ تو دیں. آپ نے بیچ دیا, رقم دے دی مولا نے. کہا یہ 3 بیٹیاں ہیں بادشاہ کی, ہم انہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے. ایک بیٹی آپ کی بہو بنے گی, یعنی خاندان بڑے سے آئیے نا, دنیاوی اعتبار سے خاندان بڑا ہے, اب ہم ان کو بڑا ہی دیں گے. ایک آپ کی بہو بنے گی عمر, آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. دوسری صدیق اکبر کی بہو بنے گی, محمد ابن ابو بکر کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. اور ایک میری خود کی بہو بنے گی, میں حسین ابن علی کے ساتھ اس کا نکاح کروں. 3 بیٹیاں, 3 جن کے نام لینے کو لوگ ترستے ہیں, بغیر کسی کاوش کے, کوشش کے. اس گھرانے کی بیٹیاں اتنے بڑے گھرانوں کی بہو بن گئی. ایک فاروق اعظم کی, ایک صدیق اکبر کی, ایک مولا علی کی بہو بنی. اور مولا علی کی بہو کیا بنی؟ وہ تو رسول اللہ کی بہو بن گئی. اب صوفیہ کہتے ہیں بغیر محنت کے, بغیر کوشش کے, بغیر دعا کے, ان 3 بیٹیوں کو اتنے بڑے گھرانے کی بہو بننے کا شرف کیوں ملا؟ تو کہا دادا انصاف کرتا تھا, اس کا صلہ خدا نے پوتیوں کو ادا کیا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. صلہ تو دنیا میں صلہ ملا نا, دنیا میں, اگرچہ آخرت میں صلہ نہیں ملا. حضرت امام حسین کے یہاں امام زین العابدین پیدا ہوئے, حضرت محمد ابن ابو بکر کے یہاں قاسم پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہاں سالم پیدا ہوئے. دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے یہ تینوں ہم زلف ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساڑو بھی ہیں, ہم زلف ہیں. آپ دیکھ نیکی کوئی کرے صلہ ملتا ہے, کسی کو جائے تو فرمایا البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں. نیکی کرو صلہ ملے گا. کرو تو صحیح, کسی کو دیکھ کے مسکرا تو دو. قدرت تمہیں نہ مسکراتا رکھے تو پھر کہنا. جلتے رہو گے تو جلتے ہی رہو. دیکھو مجھے تو یہ پتا چل گیا کہ جہنم میں کون کون جائے گا. حضور نے بتا دیا, پتا کہا کون جائے گا. میں نے کہا جو یہاں جلتا ہے وہ وہاں جلے گا. ہنسنے کی بات نہیں, سچی بات. جو یہاں جلتا ہے وہ وہاں, اور جو یہاں نہیں جلتا وہ وہاں نہیں جلے. صاف سی بات, صاف سی بات. اب پہچان لو کہ تم جنتی ہو یا جہنمی, جلنے والے ہو یا نہیں. یہاں جلنا چھوڑ دو مومنوں سے, وہاں خدا تمہیں جلنے سے بچا لے. جس پہ نعمتیں دیکھو خوش ہوا کرو, بس پھر تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں. میرے امام نے بھی بتایا یہاں بھی جلتے ہیں, یہاں بھی ہے. میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا. اگر کچھ چھوکروں کو سمجھ میں نہ آئے تو ان کا کچھ, یہاں بھی ہے جلتے وہاں بھی جلیں گے. دیکھ رہے, میں نے کوئی نئی بات کہی, میرا کچھ نہیں ہے, یہ تو میرے بزرگوں کی خیرات. یہاں بھی یہ جلتے وہاں بھی جلیں گے. جلنے جو یہاں جلتے وہاں جلیں گے. اللہ اکبر. تو بات میں دور نکل گئی. البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہو. 10ویں نمبر کا 7ویں نمبر کا دادا کر لے تو نیچے 10ویں اور 7ویں نمبر تک کام آتی ہے. میرے بھائی
ایک بات اور کہہ دوں, تھک نہیں گئے تھے. کچھ پانی کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے, ایسا ہی. ان میں سے ایک پانی اگر نہیں پتا ہے تو یاد کر لو, وضو کا پانی. کیا, کون سا پانی؟ وضو کا پانی. تو وہ کہ وضو کا پانی جو بچ جائے کھڑے ہو کے پینا. نے کہا کہ بات تو میں مانتا ہوں, چلے حضور نے پیا, ہم بھی پیئیں گے, اور فقہا نے ہی بیان کیا کہ کیوں پیے اس کو. اور بولے وضو کا بچا ہوا پانی. کہا اس کی کیا فضیلت, اس میں شفا ہے. میں کہا کیوں شفا ہے؟ کہا یہ وضو کا بچا ہوا پانی. وضو کا بچا ہوا پانی لوٹے کا پانی, لوٹے میں کیوں فضیلت والا ہو گیا؟ تو جس نے وضو کرا کر احسان کیا وہ تو زمین میں بہہ گیا, جس نے وضو کرا کے پاک کیا احسان کیا وہ تو زمین میں بہہ گیا. اس نے تو کچھ نہیں کیا, تو لوٹے میں پڑا ہوا ہے, پہلے ہی پڑا تھا, ابھی بھی پڑا, پھر یہ کیسے شفا ہو گیا؟ تو کہا اصل نے نیکی کی نا, قربانی اصل نے دی, تو برکت اس کی نسل کو یوں ملی. پانی اگر قربانی دے دے تو اس کی نسل کی اتنی برکت ہے. اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, کہ سیدوں کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے کہا پانی جب قربانی دے تو اس کی بڑی ہوئی نسل کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, اور سیدوں کے دادا حسین نے کتنی بڑی قربانی دی. اسی لیے قدرت, تو جب پانی قربانی دے تو اس کی نسل میں اتنی برکت ہے کہ اور پانی بیٹھ کے پینا ہوگا. لیکن یہ پانی جس کے دادا نے قربان, سمجھانے کے لیے ہے, تو یہ بات, البر لا یبل, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. وذم لا ینسا, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. گناہ ہے. اور ایک بات کہہ دوں, گناہ کوئی بھی کرے اس کی بھی سزا مل کے رہتی کسی شکل. یہ بھی کہہ دوں, الیاذ باللہ, اگر صاحب کرامت ولی کہلانے والا بھی گناہ کر لے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس کو بھی سزا مل کے رہتی. اگر صاحب کرامت کہلانے والا, ولی کہلانے والا کہہ رہا ہوں, میرے جملے پہ غور کریں, صاحب کرامت ولی کہلانے والا بھی گناہ کرے اس کو سزا مل کے کسی شکل میں. ایک تو اسم اعظم جانتا تھا, غلطی کی اس نے, خدا نے اسم اعظم بھلا دیا, اس کی زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹکی. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں؟ اور بھی اس کی مثالیں ہیں. گناہ کبھی والدیان لا یموت, صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. معاشیت, اب اتنا بیان ہو گیا. والدیان لا یموت, اعمل معاشیتا, پھر تو جو چاہے عمل کر, ذمہ چھوڑ دیا تمہارے اوپر. اعمل معاشیت, تو جو چاہے عمل کر. کما تدین تدان, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یہ حدیث ایک محدث نے بادشاہ کے دربار میں پڑھی. یہ حدیث, بس یہ بات کر کے اگلی بات کر کے بات ختم. کسی کو اپنی بہن بیٹی سے پیار ہے تو وہ غور کرے گا, ورنہ پھر آپ کی مرضی. بے غیرت اگر ہو جائے تو فرمایا بزرگوں نے, بے غیرت ہو جا پھر تو جو چاہے کر. جسے بہن بیٹی کی پرواہ نہیں, نسلوں کی پرواہ, جو چاہے کرے, پھر کیا ہے, بات تو پھر بات ہے. ایک محدث نے بادشاہ کے دربار میں یہ حدیث پڑھی, کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا کرو. اس بادشاہ نے کہا, محدث صاحب آپ بہت سکہ اور بہت اعتماد کے آدمی ہو, لیکن یہ حدیث ہے مجھے یقین نہیں آ رہا. کہا کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ کہا اگر ایسا ہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے تو ہم نے تو بہت کچھ کیا لیکن پایا نہیں. کہا مطلب یہ کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں محفوظ ہیں اور ہم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اور اگر ہماری بیٹیاں گھر کے باہر نکل بھی جائے تو ہمارا روب اور دبدبہ وہ ہے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو محدث صاحب نے کہا ٹھیک ہے, ابھی چیک کر لو, گلی میں نکالو بیٹی کو, وہ جائے, اکیلی چھوڑ دو, پھر کما تدین و تدان صحیح ہے یا نہیں تو دیکھ لو. وہ بادشاہ کی بیٹی نکلی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے. وہ پوری گھوم کر کے جب محل کے قریب آئی تو جلدی سے دوڑ کے گھر میں داخل ہوئی, رو پڑی. بادشاہ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو تب اس لڑکی نے کہا میں آ رہی تھی, ایک لڑکے نے میرے گال چوم لی. اور کچھ کیا؟ کہا اور کچھ نہیں کیا, بس اتنا کیا. اور کچھ نہیں, بس اتنا کیا. رو پڑا. محدث کے ہاتھ چوم کے کہا آپ نے صحیح کہا, کما تدین و تدان, یہ حدیث ہے. کہا آپ کیوں اقرار کر رہے ہو؟
کہا کہ زندگی میں نے کسی عورت کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا اور وہ میری بیٹی کے ساتھ کر لیا گیا۔ دوسری اور آخری بات سنیں، اگر زندگی میں اپنی بیٹیوں کی، بہووں کی آبرو بچانا ہے، خود لوگوں کی آبرو کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری آبرو کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا غربت، تنگ دستی کا شکار، اللہ کی شان، گھر میں ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی، بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی، اور بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جب بیٹیاں جوانی پہ پہنچی، رشتے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ غربت کی وجہ سے کون کرتا ہے۔ آج میں یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، رائچور میں سب چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو شوق ہے بھاگنے کا؟ صرف درد بھری باتوں سے اور درد بھری کانفرنسوں سے ہم قوم کے مسائل کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہم جب تک میدان عمل میں قدم نہ رکھیں، بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ جو بھاگ رہی ہیں میں ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میرے بھائی، غریبوں کی یہاں کون رشتے بیچتا ہے؟ دیندار لوگ جو جلسے کراتے بھی ہیں وہ اپنے بیٹے کے موقع بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی ایسا گھر ملے جہاں وہ جا کر کے دعوت تو کھا سکے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ چہرے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے، کپڑے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے، زبان اسلامی ہے، سوچ اسلامی نہیں۔ بچیاں 35 سال کی عمر کو پہنچ گئی، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں۔ جو بچیاں مرتد ہوئی ہیں، جب انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو یہی کہا کہ ہم خوشی سے نہیں ہوئے، کچھ نے تو یہاں تک کہا ابھی بھی ہمارے دلوں میں ایمان ہے، لیکن ہمیں خوبصورت ہونے کے بعد بھی ہمیں کس مسلمان نے اپنایا۔ یاد رکھنا ظالم معاشرے کے ظالم لوگوں، قیامت کے دن کہیں تمہاری نماز، روزے اور تمہاری یہ میٹھی میٹھی باتیں منہ پہ نہ مار دی جائے۔ آقا فرمائیں گے میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی تھی اور تم شادیوں کی رسومات اور دولت کے پجارے بنے ہوئے تھے، کیا جواب ہوگا؟ ہم نے صرف درد بھری باتیں کی۔ اگر آج کے لڑکے سوچ لیں کہ میں نے پرائرٹی ان لڑکیوں کو دینا ہے جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا، پھر دیکھو کون بچی بھاگتی ہے۔ حالات ہم نے خراب کیے ہیں، اتنے رسومات، بس رسومات میں گھر گئے، اور ہر آدمی چھپتا ہے عورتوں کے پیچھے۔ گھر کی عورتیں نہیں مانتی، ہر معاملے میں مانتی ہے، اس معاملے میں نہیں مانتی۔ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، نعرے، جلسے، کانفرنس، کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اور اغیار، دشمنان اسلام، منکرین اسلام انہی گندی سوچ کا ناجائز اور حرام فائدہ اٹھا رہے۔ میں اس مجمع میں نوجوانوں سے کہوں، خدا کے لیے اگر ہو سکے تو یہ فکر بناؤ، ہر آدمی اپنی خاندان کی بیٹی کی آبرو بچا لے، ساری عزتیں بچ جائے۔ غریب بھائی پڑوس میں رہتا ہے، کون کرتا اس کی بیٹی؟ غریب رشتہ دار رہتے، کون کرتا اس کی بیٹی؟ اپنے غریب رشتہ داروں کی بیٹیاں ہی گھر میں لے آؤ۔ اور یہ تو سنت بھی ہے، یہ تو سنت بھی ہے، حضور کے گھرانے کی سنت ہے۔ امام حسن کی بیٹی، امام حسن کی بیٹی، امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، دونوں کا نکاح ہوا۔ امام حسین کی بیٹی، امام حسن کے شہزادے حضرت سغرا اور امام حسن مصنع، ان کا نکاح ہوا۔ دیکھتے چلے جائیں، آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اپنے خاندان کی بچیوں کو خود ہی، مگر جہیز نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ بچوں کی شادی کرنے نکلے ہو کہ بھیک مانگنے نکلے ہو، بیچنے نکلے ہو؟ اور ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے، امداد کرنا نہیں چاہتے۔ ہو رہا ہے یہ سب۔ تو 4-5 بیٹیوں کا باپ بن گیا، آخر میں بیمار ہوا، رشتے نہیں آتے تھے بچیوں کو اچھے، دوا کے لیے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو ایک دن اس بڑی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے باپ کو اس طرح سسکتے ہوئے مرتے نہیں دیکھنا۔ سماج میں ہماری کوئی مدد تو کرتا نہیں ہے، نہ میری بہنوں کو رشتے آتے ہیں، نہ مجھے آتے ہیں، اوپر سے باپ بیمار ہے، اس کو کوئی دوا بھی نہیں دے جاتا، کوئی پیسے بھی نہیں دیتا، کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔ پتہ ہے لڑکی نے کیا فیصلہ کیا؟ اس لڑکی نے فیصلہ کیا، آج سے میں نے اپنے جسم کو بیچنے کا دھندا شروع کرنا ہے۔ یوں ہی حالات نہیں بگڑتے میرے بھائی۔ بہت مزے لے لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں بھاگ رہی ہیں، بچیاں آبرو بیچ رہی ہیں۔ یہ ظالم معاشرے کے پاس 1-1 لاکھ روپے تو ہے قوالوں پہ لٹانے کے لیے، قوال اور قوالن کے مقابلے کے لیے تو 1-1 لاکھ روپے ہے۔ کسی غریب کے سر پر چادر ڈالنے کے لیے ہمارے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس 2-2 کروڑ کے گنبد بنانے کے لیے تو پیسے ہیں، لیکن ہمارے پاس 20,000 روپے بھی کسی کی آبرو بچانے کے لیے نہیں ہے۔
میرے جانے کے بعد ریچور والے مجھے گالی دیں گے یا دعا دیں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہہ جاؤں گا، قوم کے حالات کی خبر لو، ورنہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور رخ پھیر لے یہ کہہ کے کہ غربت کی وجہ سے میری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی۔ تمہارا رول کیا تھا؟ تم عرس کے نام پہ پیسے لٹاتے رہے، تم چادر اور گھاگھر کے نام پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عرس نہ کرو، جس طرح محبوب الہی نے کیا اس طرح، جس طرح غریب نواز نے کیا اس طرح کرو۔ جلسوں کے خرچے کم کرو، مسجدوں کی مینار 2 کروڑ کے بنانے کی بجائے اپنی قوم کی آبرو بچانے کے لیے وہ 2 کروڑ کا استعمال کر لو۔ مسجد کا مینار اتنا اونچا نہیں رہے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے، قوم کی آبرو بچا لو، قوم کی بیٹیاں بچا لو۔ آرٹیکل لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا، میدان عمل میں آ جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عمل کے میدان کا مجاہد بنایا، اور نہیں ہوگا تو یہ دکھڑا پھر مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے فیصلہ کیا میں نے آبرو بیچ، دوسروں کے گھر جلتے ہیں اس پر خاموش بیٹھو گے، آگ کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی۔ اگر پڑوس کا گھر جل رہا ہے اور آگ نہیں بجھائی، آپ کا گھر بھی جل سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اس بچی نے برقع اوڑھا، میک اپ کے لیے اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا، اور گئی اور جا کر کے چپکے سے سرے شام بازار حسن میں بیٹھ گئی۔ جب بھی کوئی ظالم آتا ہوس کا پجاری بن کر، کیونکہ پہلی مرتبہ آبرو بیچنے آئی تھی، جو آتا اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا، دل کی دھڑکن تیز ہوتی، جیسے ویسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ قابو پاتی۔ لیکن خدا کی شان، جو آتا نظریں نیچی کر کے گزر جاتا، جو آتا نظریں نیچی کر کے۔ حالانکہ اس پورے بازار حسن میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جو آتا نظریں نیچی کر کے گزر جاتا۔ ایک ظالم آتا گیا ہوس کا پجاری، اور ایک ظالمہ ہوس کی پجاریہ کو اپنے ساتھ اٹھا کر قیمت طے کے لے جاتا رہا۔ رات نے جب اپنی سیاہ زلفوں کو سینے کی بجائے کمر پہ ڈھال دیا، یعنی رات جب شباب سے بڑھاپے کی طرف ڈھل گئی اور پورا بازار حسن سناٹے میں تبدیل ہو گیا، اور بازار حسن سائیں سائیں کرنے لگا، اب کوئی نہ تھا، نہ کوئی آنے والا تھا نہ کوئی لے جانے والا تھا، البتہ ایک بچی جوان کواری دوشیزہ باقرہ بیٹھی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی آتا نہیں، سوچا کہ میں تو ناکام ہو گئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی، ہائے میں تو آئی تھی آبرو بیچنے، لیکن کوئی آبرو کا خریدار بھی نہ ملا۔ بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب۔ آبرو بچا کر جب گھر لوٹ رہی تھی، آدھی رات ہو رہی تھی، ماں باپ بار بار 4 بہنوں سے پوچھتے، بتا تیری بڑی بہن کہاں ہے؟ بابا وہ بتائے بغیر گئی، خدا جانے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکلنے والی بہن آج کہاں چلی گئی۔ ایک غریب کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے۔ روتے رہ گئے ماں باپ، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا باپ، بہنیں رو رو کر ادھر ادھر گرتی ہیں۔ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کہا دروازہ کھول۔ دروازہ بہن نے کھولا تو پورے گھر کا حال ایسا ہوا جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ اندر جیسی بیٹی آئی، باپ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا ظالم کہاں تھی اتنی رات تک تو؟ بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کے کہا بابا پہلے معاف کر دو، پھر بتاؤں گی میں کہاں تھی۔ ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چیخ نکل گئی، معافی کس بات کی، کہاں گئی تھی تو بتا۔ باپ نے کہا بتا، کہا پہلے معاف کر دے، کہا بتا تو صحیح۔ کہا بابا آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ کی دوا کا انتظام نہیں ہوتا، ماں بیمار ہے اس کا کوئی علاج نہیں کرتا، غربت کی وجہ سے بہن کو رشتے نہیں آتے، میں نے سوچا ایک زندگی تباہ ہوگی لیکن 6 زندگیاں بچ جائے، ایک زندگی کو برباد کر کے 6 زندگی بچا لوں گی۔ بابا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج سے میں اپنی آبرو بیچنا شروع کروں گی۔ اتنا سننا تھا کہ باپ نے کلیجہ پکڑ لیا، کہا پھر بابا بازار حسن میں گئی، شام سے لے کے آدھی رات تک بیٹھی رہی، جو آتا اس کی نظریں جھک جاتی، کوئی مجھے تکتا بھی نہیں بابا، اللہ کی قسم مجھے کسی نے تکا بھی نہیں، اور سب کو لے گئے ایک ایک، آنے کے بعد مجھے نہیں لے گئے، میں ناکام لیکن کامیاب واپس آئی۔ باپ نے خدا کا شکر ادا کرتے گا واللہ میری بیٹی آدھی رات کیا، اگر تو 50 سال بھی اور پوری زندگی بھی اس بازار حسن میں بیٹھتی تو تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تجھے کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو سچی ہے، تو آبرو بچا کے آئی ہے۔ کہا بابا آپ کو اتنا یقین کیسے؟ کہا بیٹی مجھے اپنے اوپر نہیں
اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. میرے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. میری بیٹی, تیرے باپ نے کبھی کسی عورت پر غلط نظر نہیں اٹھائی, میری بیٹی پر کوئی غلط نظر کیسے اٹھا سکتی؟ اس لیے آج سے پہلے جو ہوا توبہ کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے اور ایک نیک انسان بنیے. انجوائے کیجئے زندگی کا, انجوائے گناہ میں نہیں, انجوائے نیکی میں, پرہیزگاری میں, تقوی میں. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہو دین سے وابستہ ہو جائیے, زندگی کا بھرپور انجوائے کرنا ہو دین سے وابستہ